بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں تمام مومنین امت مسلمہ کی خدمت میں رحلت ام المومنین حضرت خدیجہ پر تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ایک عظیم خاتون، ایک عفیف خاتون، با عظمت خاتون، با طہارت خاتون، یعنی واقعاً بہت ساری خصوصیات ہیں جو آپ کی زندگی سے متعلق تاریخ نے بیان کی ہیں۔ میں دو چار خصوصیت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اور قرآن حتی قرآن کے تناظر اور قرآن کی روح سے بھی شخصیت حضرت خدیجہ کو علماء نے بیان کیا، لیکن میں دو چار خصوصیتیں پیش کر رہا ہوں۔ مکے کا وہ ماحول، فساد، گناہ، بربریت، ہر طریقے کا گناہ جس معاشرے میں ہو، اس معاشرے میں اس خاتون کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ عفیف، وہ عفت، وہ پاکیزگی، وہ پاک دامنی، وہ عظمت، وہ وقار اس خاتون کا جو تاریخ نے نقل کیا ہے، ایسی خاتون آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کی ہجرت کے بعد اور جب آپ کی حکومت مدینے میں برپا ہوئی اور اس وقت آپ نے مختلف شادیاں کی، جب بھی خدیجہ کا ذکر آتا تھا تو کن فضائل سے یاد کیا کرتے تھے، اور پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے کیا وقار ہے اس خاتون کا جس نے اس زمانے میں جب ہر انسان میری تکذیب کر رہا تھا، مجھ کو جھٹلا رہا تھا، آپ میری تصدیق کر رہی تھی، میری باتوں کی ترویج کر رہی تھی۔ کیا عظمت ہے اس زمانے میں جب ہر انسان کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ ہم 3 سال تک اس شعب ابو طالب میں رہے، سب کی طرف سے پابندیاں تھیں، اور اس سے پہلے بھی، لیکن یہ خدیجہ تھی جو انفاق پہ انفاق کر رہی تھی۔ کیا عظمت تھی اس خاتون کی، کیا عظمت۔ اور دوسری خصوصیت جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب خدیجہ کی، جس کو علماء نے بہت تفصیل سے تاریخ میں بیان کیا ہے، وہ عاقل ہونا اس خاتون کا، متفکر ہونا، صاحب عقل ہونا، صاحب فکر، صاحب بصیرت ہونا اس خاتون کا۔ دیکھیے ایک بات سنیے، لوگوں نے ختمی مرتبت کی رسالت کو آپ کی بعثت کے بعد قبول کیا ہے، اور آپ کی نبوت کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن خدیجہ وہ خاتون ہے جس کو تاریخ نے لکھا ہے کہ نور نبوت کو بعثت سے پہلے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ نور نبوت سے، یعنی بعثت سے پہلے نور نبوت کا ملاحظہ کیا ہے، مشاہدہ کیا، لہٰذا تبھی سے گرویدہ ہو گئی تھی شخصیت پیغمبر اسلام کے لیے، ایسی خاتون تھی۔ آپ دیکھیے سید ابن طاووس نے ایک روایت، میں بہرحال بہت ساری خصوصیات ہیں، ایک ایک کو بیان کروں تو ایک عجیب وقت درکار ہے۔ مثلا ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی کہ حتی حضرت امیر کی تربیت میں بہت بڑا نقش ہے جناب خدیجہ کا، لہذا کہہ سکتے ہیں کہ جناب خدیجہ 12 اماموں کی ماں ہے۔ یہ پاک دامنی کی دلیل ہے، یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے، یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور میری بات سنیے، آج اپنے سوسائٹی میں دیکھیے، کلچر میں دیکھیے، اپنے ماحول میں دیکھ لیجئے، جو مالدار لوگ غریب ہو جاتے ہیں، یا مالدار لوگوں کی بچیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، وہ نرم بستروں پہ سوتی ہیں، اور اگر غریب بھی ہو جائے تو کتنا دشوار ہوتا ہے ان کے لیے، مشکل ہوتی ہے چٹائی پہ سونا، یا مثلا پلنگ پہ سونا، چارپائی پہ سونا۔ لیکن خدیجہ 3 سال تک شعب ابو طالب میں پتھروں کے اوپر سوئی ہیں، چٹائی کے اوپر سوئی ہیں۔ کیوں؟ یہ سب کیوں تھا؟ یہ اسلام کی خدمت کے لیے تھا، یہ شخصیت پیغمبر اسلام کی وجہ سے تھا، یہ عظمت، یہ وقار کسی اور کے پاس نہیں۔ اور بہت ساری خصوصیت میں بہت خوبصورت ہے جس کو سید ابن طاووس نے لکھا ہے، اور روایت تفصیلی روایت ہے، وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس پیغمبر اسلام آئے، علی مرتضیٰ کو بلایا، اور جناب خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ زئی ید کے علی ید علی ابن ابی طالب، خدیجہ اپنے ہاتھ کو فوق ید علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کے اوپر رکھیے،
تاکہ امامت کے لیے بیعت کریں آپ۔ یہ وہی مسئلہ ہے جو غدیر میں پیغمبر اسلام نے تمام خواتین سے بیعت لی تھی ولایت علی کی، لیکن یہاں پر جناب خدیجہ سے بھی بیعت لے رہے ہیں پیغمبر اسلام۔ اور تاریخ میں ملتا ہے روایت، اسی کے تکملے میں سید ابن ابی طاووس لکھتے ہیں کہ سید جناب خدیجہ نے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے بعد علی کی ولایت کی بیعت کی ہے، اور 11 معصوم کے نام بے نام سب کی بیعت کی ہے، سب کا اقرار کیا ہے، سب کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ یہ خصوصیت، یہ ویجگی، یہ پیروی، یہ اطاعت کرنا پیغمبر اسلام کی خدمت میں سب خواتین میں ایسا نہیں پایا جاتا۔ ایک عظیم خاتون ہیں، امہات ام المومنین ہیں، اور ایک ایسی پاک دامن خاتون ہے کہ جس کو پہچاننے کے لیے انسان واقعاً تاریخ کے صفحوں کو پلٹے، خوب اس شخصیت کا مطالعہ کریں، کس طریقے سے ایسے ماحول میں اپنے پاک دامنی کو اپنے دامن کو محفوظ رکھے۔ طاہرہ لقب تھا، سیدہ تھیں، وہ عظیم خاتون جس کے شکم مبارک سے سیدہ جیسی شخصیت کو اللہ نے وجود دیا ہے، اور علی جیسے شخص کی تربیت انہی کے دامن میں ہوئی ہے۔ ایسی خاتون، لہذا تمام مومنین اپنی خواتین اور تمام جتنی بھی مومنات ہیں ان کو چاہیے کردار جناب خدیجہ پر عمل کریں اور اسلام کی خدمت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔